السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ Recording in للمتقین progress. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید اور اہلا و سہلا و مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 لیولز مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو مکمل کیا، بڑھ چڑھ کے امتحان کے اندر بھی حصہ لیا اور الحمدللہ آپ لوگ آج لیول 4 کا آغاز اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور میں دوبارہ بلکہ جتنی بار بھی آپ لوگ اس کلاس کے اندر آئیں گے، آپ ہیں یا دیگر جو بھی کلاسز میں آنے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کے یا اس دعا کے حقدار ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے میری باتیں سننے کے لیے، میری احادیث سننے کے لیے، اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، تو تم نے ان کو میری وصیت کے مطابق اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید اور ویلکم کہنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ قبیلہ ہیں، وہ خاندان ہیں، وہ بیہ مبارکہ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ویلکم کے مصداق بنے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے دین پڑھنے کے لیے، خیر کی بات سیکھنے کے لیے، تو صحابہ ان کا استقبال اسی طرح سے کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اہلاً و سہلاً و مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم آپ لوگوں کو ویلکم اور اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں۔ تو ہم بھی آپ لوگوں کو، میں اپنی مکمل ٹیم کے ساتھ، جو بھی میری ٹیم آپ کے سامنے موجود ہے، جو بھی اس کے علاوہ ہڈن طور پہ کام کر رہی ہے، پیچھے مکمل آپ کو سپورٹ دے رہی ہے، ووٹ کر رہی ہے، وہ سارے لوگوں کی طرف سے مل کر میں آپ لوگوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمارے پہلے 3 لیولز مکمل فرمائے اور ہم نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی اور آپ نے بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کے الحمدللہ ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھانا، آپ کے سامنے باتیں رکھنا اور آپ لوگوں کا سیکھنا اور سیکھ کے اللہ کی کلام کے قریب ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا سینہ ہر طرح سے اپنے دین کے لیے، اس قرآن کے لیے کھول دے۔ تو آج انشاءاللہ باذن اللہ بڑی خوشی کے ساتھ ہم اپنے 4تھے لیول کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جرنی آسان بنائے، شیطان کو ہمارے درمیان میں آنے سے دور رکھے کہ کہیں وہ ہمارے پاس آ کے کسی طرح کا کوئی وسوسہ، کوئی بات، کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی دکھ، کوئی بھی بات ہمارے دل میں ڈال کے ہمیں اس خیر کے کام سے دور نہ لے جائے۔ اللہ اسی کے اوپر ہمیں رکھے اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے۔ تو آج انشاءاللہ باذن اللہ لیول 4 کا ہم آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم سورہ فرقان کو مکمل کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سبق کے اندر سورہ فرقان کے اندر کچھ باتیں ہو رہی تھی مشرکین مکہ کے حوالے سے، انہی باتوں کو لے کے آگے انشاءاللہ باذن اللہ آج ہمارے پاس کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں جن کو ہم اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یرجون، وہ نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، الملائکۃ، فرشتوں کو، او یا نرا، کیوں نہیں ہم دیکھ رہے، ربنا، ہمارے رب کو۔ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ مختلف قسم کے اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کرتے تھے، اور پہلے انبیاء کے اوپر بھی یہی اعتراضات ہوتے رہے کہ لو جی یہ نبی کیسا ہے، یہ کھاتا پیتا ہے، یہ شادیاں کرتا ہے، یہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اللہ کو کوئی نازل ہی کرنا تھا تو کوئی فرشتہ نازل کر دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر جیسے ہم پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے جواب بھی ان کو دیا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے وہ سارے کے سارے بازاروں میں پھرنے والے تھے، کھانا کھانے والے تھے، کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک نیا اعتراض داغ دیا، کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے، یعنی ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، وہ یہ بات کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ،
ہمارے اوپر کیوں کوئی نہ کوئی فرشتہ نازل نہ کر دیا گیا، یعنی کوئی فرشتہ ہمارے اوپر نازل ہونا چاہیے تھا، او نرا ربنا، یا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ رہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایمان کا امتحان ہی تب ہوتا ہے جب ایک چیز انسان کے سامنے موجود نہ ہو۔ میرے سامنے بت پڑے ہوئے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر میں مشرک ہوں، میرے سامنے بت پڑے ہوئے ہیں، تو میں مطمئن ہوں گا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے سامنے موجود ہے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ انسان بغیر دیکھے کسی ذات کے اوپر ایمان لائے، یعنی تصدیق کرے۔ یہی ہمارا ایمان تھا۔ اور اللہ نے جا بجا یہ باتیں بھی کی ہیں کہ اگر ہم ان کو ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق بھی معجزہ دکھا دیتے، یا ان کی خواہش کے مطابق ان کے سامنے چیزیں لا بھی دیتے، تب بھی انہوں نے ایمان تو نہیں لے کے آنا تھا۔ اب یہاں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ فرشتے ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوئے۔ فرشتہ اگر ان کے اوپر نازل ہوتا تو انہوں نے کہنا تھا اللہ نے ہمارے اوپر رسول ہمارے اندر سے ہی بھیج دیتا، جو ہماری زبان سے ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے، جس کے ساتھ بیٹھ سکتے، جس کے ساتھ گھل مل سکتے، جس کے ساتھ باتیں کر سکتے، یا جو ہمارے اندر سے ہوتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے رسول بھیج دیا، تو اعتراض یہ کر دیا کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی بنی ہوئی تھی، اب اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں رہے۔ اللہ کہتے ہیں اصل میں حقیقت کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، لقد، البتہ تحقیق، استکبروا، انہوں نے تکبر کر لیا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایمان اور تکبر دو چیزیں ایک دل کے اندر کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ یا کسی انسان کے دل کے اندر تکبر ہوگا، یا کسی انسان کے دل کے اندر ایمان ہوگا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی بندہ اٹھا کے دیکھیں، جو شریعت کے کسی بھی معاملے کو چھوڑتا ہے، یا اس کا انکار کرتا ہے، یا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللاجیکل بات ہے، یا اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، بنیادی طور پہ اس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ وہ تکبر کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تکبر اپنے علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تکبر اپنی عقل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تکبر اپنی فلسفی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تکبر اپنے اجتہاد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے تکبر ہو سکتا ہے۔ یہ تکبر اور ایمان دو چیزیں ایک دل کے اندر کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت کیا ہے، لقد، البتہ تحقیق، استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم، اپنے آپ میں، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، عتوا کبیرا، بہت بڑی سرکشی اختیار کرنا۔ اس کے بعد فرمایا یوم، اللہ تعالیٰ اب ان کو جواب دے رہے ہیں، فرمایا یوم، جس دن، یرون، وہ دیکھیں گے، الملائکۃ، فرشتوں کو، لا بشرا، کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، ویقولون، اور وہ کہیں گے، حجرن، پناہ ہو، محجورا، کوئی پناہ والی جگہ۔ حجر مطلب کہتے ہیں عام طور پہ عربی کے اندر حجر کا مطلب پتھر ہوتا ہے، لیکن یہ حجر محجورا عرب کے اندر اس وقت یہ مشہور تھا کہ جب وہ کسی چیز سے پناہ طلب کرتے تو اس کے بارے میں یہ جملہ استعمال کرتے تھے، حجر محجورا، یعنی ہجر کا مطلب پتھر جو ہماری آگے آڑ بن جائے، اور محجورہ کہ ہم اس کے پیچھے چھپ جائیں، مکمل پناہ مل جائے ہمیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتے تمہیں نظر آئیں گے، بے غم ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، بے خوف ہو جاؤ۔ فرشتے جس دن تمہیں نظر آئیں گے نا، اس دن تمہارے لیے خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ انسان کی موت کا دن ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، وہ جہنم میں پھینکے جانے کا دن ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ایام ہوگی، یہ تمہارے لیے کوئی خوشخبری لے کے نہیں آئیں گے، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا وقدمنا، اللہ کہتے ہیں وقدمنا، اور ہم نے توجہ کی، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم متوجہ ہوئے، الا، اس طرف، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، اعمال میں سے، فجعلناہ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو، یا بنا دیں گے ہم اس کو، ہباءن، ہبا کہتے ہیں ایسی چیز کو جو، یعنی تنکے جس کو کہہ لیں نا آپ، تنکے، مثال کے طور پہ جو گندم کاٹی جاتی ہے، گندم کاٹنے کے بعد اس کے گندم کو کاٹنے کے بعد اس کے دانے نکال لیے جاتے ہیں، تو ایک پھوک سی بچ جاتی ہے، جس کو توڑی کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، بھوسا جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فجعلناہ، ہم بنا دیں گے، ہباءن، ہم نے بنا دیا، ہباءن، ان کے اعمال کو کیا بنا دیا، ہباءن، تنکے، منثورا، بکھرے ہوئے، یعنی ان کے اعمال کی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی کافر نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی جزا دے دیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، ہباء منثورا، بکھرے ہوئے۔ کوئی بندہ بڑے نیک عمل کر رہا ہے لیکن عقیدہ توحید پہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کوئی بندہ بڑے اچھے عمل کر رہا ہے لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہٰذا عمل ہوگا اخلاص کے ساتھ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اصحاب الجنہ، جنتی لوگ، یومئذ، اس دن، خیرن، بہترین ہوں گے، مستقرن، ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن، اور سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، مقیلا،
یعنی مقام کے اعتبار سے. مقیلہ اصل میں کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ایسی جگہ کو جہاں پہ قیلولہ کیا جائے. عرب کے ہاں یہ کلچر تھا کہ جہاں پہ وہ رات بسر کرتے تھے اس جگہ پہ قیلولہ نہیں کرتے تھے، مطلب کام والی جگہ پہ ہی چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ قیلولہ کر لیا کرتے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے رہنے کا ٹھکانہ اور ان کا مقام وہ سب سے بہترین ہے اور خیر والا اور اچھا ہے. مقیلہ یعنی دوپہر کو سونے کی جگہ، مقیلہ یہاں سے نکلا ہوا ہے. اس کے بعد فرمایا ویوما، اور وہ دن کون سا ہوگا، ویوما اس دن تشقق پھٹ جائے گا السماء آسمان بالغمامی بادلوں سے، ونزلا اور نازل کیے جائیں گے الملائکۃ فرشتے تنزیلا نازل کرنا. یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو آسمان یہ پھٹ جائے گا اور آسمان کے اندر سے ایک بادل نمودار ہوگا، یعنی جیسے دھواں، آسمان ختم ہو کے ایک دھواں سا قائم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس آسمان کی جگہ پہ کوئی اور آسمان لے آئیں گے جس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. جیسے ہم صورت ابراہیم کے اندر پڑھ کے ہیں، اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. تو قیامت کے دن یہ جگہ تبدیل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس آسمان کے اندر سے ایک بادل کو نمودار کریں گے. فرمایا الملک بادشاہت ہوگی یومئذ اس دن، الحق حق، للرحمن اکیلے اللہ کے لیے، للرحمن بادشاہت اس دن ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہوگی. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. جیسے ہم پہلے پڑھ بھی چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز جب ختم ہو جائے گی، فرشتے بھی نہیں رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خود سوال کریں گے این الجبارون این القہارون، کس کے لیے اور کس کے لیے ہے بادشاہت؟ پھر کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ خود کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میرے لیے بادشاہت ہے. تو اللہ کے لیے اس دن بادشاہت ہوگی اور رحمان کے لیے بادشاہت ہوگی. وکانا اور وہ ہوگا یومن ایسا دن علی الکافرین جو کافروں پہ عسیرن بہت بڑا بوجھ ہوگا، یعنی کافروں کے لیے سب سے مشکل ترین دن ہوگا. دیکھیں یاد رکھیں یہ بڑی لاجیکل مثال ہے. جب بھی رزلٹ کا دن آتا ہے نا، رزلٹ کا دن ایک بندے کے لیے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے. ایسے بندے کے لیے جس نے پیپر بڑے اچھے کیے ہوں، جس نے امتحان بڑا اچھا دیا ہو، جس نے محنت بڑی کی ہو، یہ بندہ خوش پھرتا ہے، بار بار موبائل نکالتا ہے، انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے، جا کے دکانوں سے پتہ کرتا ہے یار رزلٹ آ گیا ہے، رزلٹ آ گیا ہے، میرا بڑا اچھا رزلٹ آنا ہے. اس بندے کے لیے یہ دن بڑا ہلکا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو پتہ ہے کہ میرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے یا میں فیل ہو جاؤں گا یا میں نے محنت نہیں کی تھی، بد محنت آدمی، ایسے آدمی کے لیے یہ دن ایک ایک منٹ اس کا وزنی ہوتا ہے اس بندے کے اوپر. اگر کسی جگہ سے ایسی بات بھی آ جائے نا کہ نتیجہ نکل آیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ گویا اس کے اوپر کوئی پہاڑ گرا دیا گیا ہے، اور دل ہی دل میں وہ خیال کرتا ہے کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتا، کوئی ایسا کام ہو جاتا، کوئی فلاں چیز ہو جاتی کہ مجھے یہ نتیجہ دیکھنا نہ پڑتا. اللہ نے بڑی لاجیکل مثال یہاں پہ دی. قیامت کا دن ان کفار کے اوپر اللہ فرماتے ہیں بڑا بوجھ ہوگا، ان کو لگ پتہ جائے گا ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اور ایک کیسا دن ہوگا؟ فرمایا وَيَوْمَ، اور اس دن یعضو، یعضو کا مطلب ہوتا ہے چبانا، اپنے اگلے دانتوں کے اندر انگلیوں کو رکھ کے اور ہاتھوں کو رکھ کے چبانا. فرمایا وَيَوْمَ، اس دن یعضو چبائیں گے الظالم، ظالم لوگ، علی یدیہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے منہوں میں رکھ کے. یقول، اور کہیں گے یا لیتنی، ہائے افسوس میرے لیے، اتخذت، کاش میں پکڑ لیتا، مع الرسول، رسول کے ساتھ، سبیلا، راستہ، یعنی میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا. اپنی انگلیاں پریشانیوں میں چبائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی بڑی عام سی بات ہے، بعض لوگ جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ناخن تراشنا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بہت زیادہ انزائٹی یا ڈپریشن کے اندر چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو بیان کی ہے کہ یہ اپنے ہاتھ کو چبا رہا ہوگا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا. پھر اگلی بات وہ پتہ کیا کہے گا، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس میرے لیے، لم اتخذ، میں نہ بناتا، فلانن، فلاں آدمی کو، خلیلن، دوست. یاد رکھیں دوستی ہلکی چیز نہیں ہے. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں بڑی توجہ سے بات سنیے گا، یہ دوستی نہ ہلکی چیز نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوستی کو جنت میں جانے کے لیے سیڑھی بھی بنایا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے خدا نہ خواستہ راستہ بھی بنایا ہے. نبی صاحب نے فرمایا انما المرء علی دین خلیلہ، انسان کل قیامت کے دن اپنے دوست کے دین پہ ہوگا. یعنی آپ دیکھیں آپ کا حلقہ احباب کیسا ہے. اگر آپ کا حلقہ احباب ایسا ہے کہ جس کے اندر گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، برائی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ایک منٹ سوچے بغیر ان کو چھوڑ دیں. یہ لوگ کل آپ کے لیے پریشانی کریٹ کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ کا حلقہ یا احباب، آپ کے دوست، آپ کی مجلس، آپ کا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، جو خیر کی طرف آپ کو توجہ دلاتے ہیں، اچھائی کی باتیں کرتے ہیں، نیکی کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ بإذن اللہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دوستیاں آپ کی قیامت کے دن بھی قائم رکھے گا. جیسے اللہ نے فرمایا نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ساری کی ساری یاریاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں محبت صرف ایک ہی وجہ سے کرتے تھے، اور وہ تقویٰ تھا، وہ نیکی تھی. انڈرسٹینڈ قرآن، میں اس کی مثال ہمارا یہ ادارہ دیا کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کے اندر آپ یقین کریں گے اس وقت جو مینجمنٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، میں سوائے شاید ایک بندے کے کسی بندے کو کبھی فزیکل نہیں ملا، لیکن سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں ملے، میں یہاں پہ ہوں، وہ امریکہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں یہاں پہ ہوں، کوئی بندہ انڈیا میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں پہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں پہ، لیکن ایسے ہیں. یہ بہترین دوستی کی نا اولین مثال ہے یہ والی جو ہماری کمیونٹی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دوستی اپنی اچھی رکھیں، یہ انسان کو فائدہ دے گی. اس کے بعد دیکھیں برے دوست کی آگے اللہ مثال بھی کیا دے رہے ہیں، فرمایا لقد اضلنی، یہ بندہ کیا کہے گا، لقد، البتہ تحقیق، اضلنی، اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا، یعنی ذکری، ذکر سے، بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ جب وہ میرے پاس آ گیا. جب اللہ کا ذکر میرے پاس آیا تو میرے اس دوست نے، میری اس یاری نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو دور رکھا. وکان الشیطان، اللہ کہتے ہیں اور شیطان ہے، للانسانی، انسان کے لیے، خذولا، ایسا دوست جو چھوڑ کے جانے والا ہے. خذول کہتے ہیں یعنی ایسے آدمی کو، مثال ایسے دوست کو جو دعوے تو بڑے کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بڑا دعویٰ کروں، جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جب ضرورت آئے کام کرنے کی تو میں چھوڑ کے نکل جاؤں ادھر ادھر، میں کہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سائڈ پہ ہو جاؤں. خذولہ کا مطلب ہوتا ہے این ٹائم پہ آ کے چھوڑ جانے والا آدمی، این ٹائم پہ آ کے تو انسان چھوڑ جائے کہ میں تو ٹھیک ہے جی، بس میری دوستی اتنی تھی، بس نکل گیا میرا معاملہ. اللہ کہتے ہیں وقال الرسول، اب یہ جو بات ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، ہمیں توجہ کے لیے کافی ہے یہ والی آیت. اللہ کہتے ہیں وقال، اور کہیں گے، الرسول، رسول، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذو، رکھا تھا، حاضر قرآن، اس قرآن کو، مہجوراً، چھوڑا ہوا، ہجرت سے نکلا ہوا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ، دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض شکوے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ سنگین ترین شکوہ ہے نا اللہ کا، اللہ کے رسول کا اللہ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو یہ بہت بڑا شکوہ ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھایا جاتا ہے، کتنا سکھا جاتا ہے، کتنا سکھایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس طرح اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، جعلنا، ہم نے بنایا، لکل نبی، ہر ایک نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے، وکفا، اور کافی ہے، بربک، تیرا رب، ہادیًا، ہدایت دینے کے لیے، ونصیرا، اور مددگار. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے دشمن ہوئے ہی ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی آیا اور اس کے دشمن نہیں ہوئے، نبی کے دشمن ہمیشہ سے رہے ہیں، اور آپ کے بھی اسی طرح سے ہیں. وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزلہ، نازل کی جاتی، علیہ، اس پر، القرآن، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، القرآن، و قرآن، جملتاً واحدہ، ایک ہی آن میں. شاید میں نے آپ کو قرآن مجید اور پہلی کتابوں کے درمیان میں فرق کے بارے میں بات بتائی تھی کہ پہلی کتابوں کے درمیان میں اور قرآن مجید کے درمیان میں یہ بنیادی فرق ہے کہ پہلی کتابیں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل ہوا. تو مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر اللہ نے کوئی کلام دینا ہی تھا تو آج سے پہلے جتنے بھی کلام آئے وہ سارے کے سارے ایک ہی آن میں آ گئے، تو یہ ایک ہی آن میں کیوں نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں کذالک، اس کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا وکذالک، اسی طرح سے، لینو، یہ کیوں ہے، یہ اس وجہ سے ہے، لینو سب بیتا، تاکہ ہم ثابت قدم کر دیں، بھی، اس کے ذریعے، فؤادا کا، آپ کے دل کو، ورتلناہ، اور ہم نے پڑھا اس کو، ترتیلاً، یعنی ٹھہر ٹھہر کے، ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اس قرآن کو پڑھا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب، دیکھیں قرآن مجید رمضان المبارک لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اٹھا کے بیت العزہ،
یہ آسمان دنیا پہ ایک اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جمع کروا دیا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں آہستہ 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 قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اوپر نازل ہوا۔ اس کی وجہ مقصد کیا تھا کہ ادھر آپ کو پریشانی آئی، ادھر ہم نے قرآن نازل کر دیا، آپ کا دل ٹھہر جائے۔ آپ کو پریشانی آئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ٹھیک ہے جی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، آیات بھری پڑی ہیں، مسئلے مسائل ادھر پیش آئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط فرما دیا۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اگلے صفحے کے اندر فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ، ولا اور نہیں، يَأْتُونَكَ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، بِمَثَلٍ کسی مثال کو لے کے، یعنی یہاں پہ مثال سے مراد ہے اعتراض۔ وہ آپ کے پاس جب بھی کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں، الا مگر جئناک، وہ آپ کے الا مگر جئناک ہم آتے ہیں آپ کے پاس، بالحق کی حق کے ساتھ، واحسن تفسیرا اور بہترین بیان کے ساتھ۔ تفسیر یعنی فسر یفسر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح کر دینا، بیان کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض لے کے آ جاتے ہیں نا، تو ان کے اعتراض لانے کے بعد ہم آپ کے پاس بہترین وضاحت اور تفسیر لے کے آتے ہیں۔ اس کی آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کر دی۔ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کر دیا۔ اسی طرح سے دیگر سوالات کیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ لوگ وہاں پہ جا کے مصر میں جا کے آباد کیسے ہوئے، اللہ نے پوری کی پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ تو جب بھی یہ کوئی آپ کے پاس اعتراض لے کے آتے ہیں نا، تو نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی واضح طور پہ دلیلیں اور آیات اور چیزیں موجود ہیں، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، دلیل ہم آپ کو اچھی دیں گے۔ اس کے بعد فرمایا الذین وہ لوگ، الذین اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے، علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل، الی جہنم جہنم کی طرف۔ اللہ کہتے ہیں جہنم کی طرف ہم چہروں کے بل ان کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ اس کے کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، جیسے صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول چہرے کے بل کیسے چلا جا سکتا ہے؟ نبی علیہ نے فرمایا جو ذات تمہیں 2 قدموں پہ چلا سکتی ہے نا، وہ ذات تمہیں چہرے کے بل بھی چلا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چہروں کے بل اٹھا کے گھسٹوا کے جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ فرمایا اولئک یہی ہیں وہ لوگ، شرٌ جو بہت برے ہیں، مکانن اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ اور بڑے ہی گمراہ ہیں، بڑے ہی دور ہیں، سبیلاً سچے اور درست راستے سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَینا ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وجعلنا اور ہم نے بنایا، معہو اس کے ساتھ، اخاہ اس کے بھائی کو، ہارون کو، وزیراً وزیر۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی اور اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بھی بنایا۔ یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پیچھے قصہ پڑھ چکے ہیں، اس لیے اختصار کے ساتھ صرف اس کا لفظی ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی القوم ایسی قوم کی طرف، کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فدمرناہم پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تدمیراً بری طرح ہلاک کر دینا۔ دمرنا کا مطلب ایسے اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کو منہدم کر دینا، یعنی کوئی عمارت بڑی کھڑی تھی، اس عمارت کو پوری کی پوری آن کو ایک ہی دم گرا دینا، اس کو تدمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی دھماکے کے ساتھ پھاڑ کے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں فدمرناہم ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تدمیراً بری طرح سے ہلاک کر دینا۔ وقوم نوح اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا، الرسول رسولوں کو، اغرقناہم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہم ان کو، للناس لوگوں کے لیے، آیتن بہت بڑی نشانی، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے، باقی ساری کی ساری دنیا غرق ہو گئی، جتنے بھی انسان تھے وہ ختم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ آئے، ان میں سے صرف وہی باقی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر سوار ہو گئے تھے، باقی سارے کے سارے کو ختم کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی عقل والوں کے لیے کہ کس طرح سے ہم نے دوبارہ نسلیں بنائیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بہت بڑی نشانی بنایا،
وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب. وعادًا اور عاد وثمودا اور سمود واصحاب الرس اور کنویں والے لوگ. اصحاب الرس، اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو اصحاب الرسی ہے نا، رس کہتے ہیں ایسے کنویں کو جو بڑا وسیع ہو، جس کی منڈیر ذرا بڑی ہو، کھلی منڈیر والا کنواں، اور اس کے اندر پانی بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہو. اس کے بارے میں کہ یہ نبی کون تھے یا کس طرح سے آئے تھے، بہت کوئی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن مجید کے اندر باتیں نہیں ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی طرف حبیب النجار نامی ایک نبی کو مبعوث کیا گیا تھا، وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر کے اس کنویں میں پھینک دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنویں سمیت اس پوری قوم کو زندہ ہی زمین کے اندر دھنسا دیا. واللہ عالم یہ بات بھی صحیح ہے یہ نہیں ہے، واللہ عالم، لیکن مفسرین بعض نے ایسی باتیں لکھی ہیں. لیکن قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں سورۃ قاف کے اندر تھوڑا سا آیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا آیا ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ تفصیل نہیں آئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ یقیناً قوم عاد، قوم سمود وغیرہ اور ان کے قریب قریب کے لوگ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں کہ قوم عاد، قوم سمود واصحاب الرسی اور کنویں والے لوگ، وقرونن اور بہت ساری بستیاں، بین ذالک اس کے درمیان، کثیرہ زیادہ، یعنی بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، عاد اور سمود ہیں، اصحاب الرس ہیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا. وکلن اور ہر ایک، ضربنا لہو ہم نے بیان کی ان کے لیے، الامثال مثالیں، ہم نے ہر طرح کی مثالیں ان کے لیے بیان کی. وکلن اور ہر ایک، تبرنا ہم نے مٹایا، تتبیرا تباہ کر کے، یعنی ہر ایک کو ہم نے، ان ساری قوموں کو ہم نے ہر طرح کی مثال بھی بیان کی، اور جب یہ نہیں مانے تو پھر ہم نے سب کے سب کو ختم کر دیا، ان کو مٹا دیا، ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اتوا وہ آئے یا آتے ہیں، علی القریۃ ایسی بستی پر، التی وہ، امطرت بارش کی گئی، مطر السوء بہت بری بارش. اصل میں یہ مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. مشرکین مکہ جب مکہ سے جاتے تھے نا شام کی طرف، تو واپسی پر یا جاتے ہوئے ان کے راستے میں یہ جو بستی صدوم ہے، یہ بستی صدوم یعنی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بستی تھی، یہ بستی ان کے راستے سے آتی تھی، راستے میں پڑتی تھی، اور وہاں پہ پچھلے لوگوں کے اثرات موجود تھے. تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں پہ آتے جاتے ہو، اس بستی کی طرف آتے جاتے ہو. مدائن صالح ابھی بھی موجود ہے مکہ مکرمہ، یہ ادھر تبوک والی سائڈ پہ، اور بھی کچھ چیزیں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہاں پہ آتے جاتے ہو، گزرتے ہو ایسی بستی پر جن پر ہم نے بہت بری بارش نازل کی تھی، اور وہ بارش کوئی اولے کی، پانی کی نہیں تھی، بلکہ وہ پتھروں کی تھی، اور پتھر بھی ایسے تھے جو نوکدار تھے. تو اللہ کہتے ہیں افلم یکونوا کیا نہیں ہوا ان کے لیے، یرونہا ان کو دیکھنا، یعنی ان کے لیے اس بستی کو دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کانو وہ ہیں، لا یرجون ایسی قوم جو نہیں امید رکھتے، نشورن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی. حقیقت میں کیا ہے، جس آدمی نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین ہی نہ رکھنا ہو نا، اس کے لیے بار ساری کی ساری مثالیں بے سود ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا اور جب بھی رَأَوْكَ وہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ پکڑتے آپ کو، الا مگر ہزواً مذاق، وہ انہوں نے آپ کو بس مذاق بنایا ہوا ہے. أَهَذَا الَّذِي کیا یہ ہے وہ، بعثا بھیجا اللہ تعالیٰ نے رسول، کیا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجنا تھا؟ یہ مذاق ہے. اور یاد رکھیں الاستہزاء بالدین یعنی دین کے ساتھ مذاق کرنا بعض اوقات انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا نا، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یعنی منافقین سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں انما کننا نخوض و نلعب، ہم تو بس ایسے شغل میلہ کر رہے ہیں جی، ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ قل کہہ دیجیے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہارے لیے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیتیں ہی رہ گئی ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ تو یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور پھر یہ اپنے گمان کے اندر گم پڑے ہیں، کہتے ہیں ان کادا قریب تھا، لا یضلونا کہ ضرور بضرور ہم گمراہ ہو جاتے، کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیتا، عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ، ان صبرنا کہ ہم صبر کرتے، علیہا اس پر، کہ اگر ہم اپنے آپ کے اوپر جم کے نہ رکھتے نا، اپنے دین کو نہ پکڑ کے رکھتے اچھی طرح سے، تو عین ممکن تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے گمراہ کر دیتا.
اللہ کہتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کوئی بات نہیں، خیر ہے، ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون، جب وہ دیکھیں گے، العذاب، ہمارے کھلے عذاب کو، من اضل سبیلا، کے راستے سے گمراہ ہوا بندہ کون ہے۔ ابھی کوئی بات نہیں، نہ مانے، لیکن کل جب ہمارا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے نا، پھر کہیں گے کہ ہاں افسوس کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آتے۔ ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ گمراہ راستے سے گمراہ اصل میں شخص کون تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، من اتخذ، جس نے پکڑ لیا یا بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش کو۔ یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی معبود نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو پڑھا ہوا ہے جی ایتھیسٹ اور ملحدین ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کا انکار کرنے والا بندہ بھی کسی نہ کسی کا عبد ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے بنیادی طور پہ وہ اپنی خواہش کا پابند ہے، اور اس کی خواہش اصل میں اس کا رب اور اس کا الہ اور اس کا معبود ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کا معبود نہ ہو۔ جس کا کوئی معبود نہیں ہوتا اس کی خواہش اس کا معبود ہوتی ہے، اور اس بات کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، یاد رکھیں جتنے بھی الہات کی طرف جانے والے لوگ ہیں نا، بنیادی طور پہ ان کا مسئلہ یہ ہے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو شبہات کی وجہ سے الہات کی طرف جاتا ہے، اور ایسا بندہ واپس آ جاتا ہے، اور جب یہ واپس آتا ہے یہ پکا مسلمان ہو کے واپس آتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے جو خواہشات کی وجہ سے الہات کی طرف جاتا ہے۔ اس کو ماں بہن کی آزادی چاہیے، یعنی مادر پدر آزادی کہا جاتا ہے۔ اس کو مادر پدر آزادی چاہیے، وہ قوانین سے مخالفت چاہتا ہے، وہ رول اینڈ ریگولیشنز کی پابندی نہیں چاہتا، اس لیے وہ نکل جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں۔ دین تو مجھے پابندیاں دیتا ہے، تم نے نظریں جھکا کے پھرنا ہے، تم نے شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، تم نے کسی کا مال نہیں کھانا، تم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے کسی کو دھوکہ وغیرہ وغیرہ۔ دین تو میرے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، مجھے عبادات کی طرف لے کے آتا ہے، لہٰذا میری خواہش یہ کہتی ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے آزاد پیدا ہوا ہوں، اور اپنی خواہش کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، اس کی بات مان رہا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کا کوئی نہ کوئی معبود ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا آپ نے، یعنی ایسے بندہ جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہے، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کے اوپر کوئی کارساز ہو سکتے ہیں یا نگہبان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس بندے کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ام تحسبوا، یا آپ گمان کر رہے ہیں، ان کے اکثرہم ان کے اکثر، یسمعون وہ سنتے ہیں، او یعقلون یا عقل رکھتے ہیں، کیا آپ نے یہ گمان کیا ہے کہ ان میں سے اکثر سننے والے اور عقل رکھنے والے لوگ ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، انہم نہیں ہے وہ، الا مگر کالانعام، جانوروں کی طرح، وہ جانوروں کی طرح کے لوگ ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ راستے سے گمراہ لوگ ہیں۔ جانوروں کو اگر اس کا مالک تھوڑا بہت ڈنڈا شنڈا مار کے ادھر ادھر کر دے نا تو وہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جانور سے بھی بدترین لوگ ہیں جو راہ راست سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیفا، کیسے اس نے، مدہ پھیلایا ہے، الظل، سائے کو، یعنی سایہ اللہ کو پہچاننے کی بڑی دلیل ہے۔ صبح کے وقت سایہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں، یعنی جب سورج یہاں سے نکلتا ہے تو سایہ ہمارا بڑا لمبا ہوتا ہے، مدہ، پھیلانا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بتائیں کہ سایہ انسان کا اس طرح سے لمبا اور چھوٹا ہوتا ہے، یہ باتیں سائنس آج جا کے پروو کر رہی ہے، کچھ عرصہ پہلے، کہ سورج یہاں سے ایسے آئے گا تو سایہ ایسے ہوگا، وہاں پہ جائے گا تو ایسے ہوگا، اس طرف ہوگا تو ایسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ 1500 سال پہلے قرآن مجید کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کیسے آ گئیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی کون سی ایسی ذات تھی جس کا علم 100% پرفیکٹ تھا کہ 1500 سال پہلے لکھوا دیا گیا، اور 1500 چھوڑیں، میں کہتا ہوں 15 کروڑ سال بعد بھی قرآن مجید کو اگر دیکھیں گے تو وہ یہ 15 کروڑ سال بعد والی بات بھی آپ کو بتا دے گا، اور وہاں کے لوگ مانیں گے کہ ہاں 100% ایکچوئل بات ہے۔ کون سی ذات تھی جس نے یہ سارے کا سارا لکھوا دیا؟ یقیناً یہ وہی ذات ہے
جس نے یہ سارا پروسیس بنایا ہے. میں نے اگر کسی چیز کی تھیوری یا پریکٹیکل بنایا ہے تو اس کو لکھنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو بنایا ہے، چلا رہا ہے، لہذا اس کے لیے لکھوانا کون سا مشکل ہے کہ سورج کا نکلنا، مغرب مشرق سے طلوع ہونا، مغرب میں غروب ہونا، سایوں کا بڑا ہونا، اس کا چھوٹا ہونا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کو پہچاننے کے لیے دلیلیں کافی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیفا کیسے، مدا اس نے پھیلایا، الظل سائے کو، ولو شاء اللہ، ولو شاء اور اگر وہ چاہتا، لجعلہ تو وہ اس کو بنا دیتا، ساکنن ٹھہرا ہوا. اللہ انسان کے سائے کو یا چیزوں کے سائے کو ٹھہرا ہوا بنا دیتا. کیسے؟ وہ جیسے اس کی شان کے لائق تھا. ثم پھر جعلنا، ہم نے بنایا، شمس سورج کو، علیہ اس بات پر، دلیلاً دلیل، یہ سورج تمہارے پاس اس بات پر بڑی دلیل ہے کہ سورج نکلتا ہے، سایہ لمبا ہوتا ہے، اوپر آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب بالکل عین انسان کے سر کے اوپر آ جاتا ہے تو انسان کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ نے دی. فرمایا ثم پھر قبضناہ، ہم نے اس کو قبض کر لیا، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا، یعنی قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ قبض کرنا، کہ سورج ایسے نکلتا ہے، سایہ اس طرف لمبا ہے، پھر آہستہ 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 جیسے جیسے سورج اوپر ہوتا گیا سایہ نیچے آتا گیا. ثم قبضناہ، پھر انسان کے اوپر سورج آ کے رک گیا اور اس کا سایہ ختم ہو گیا. قبضا یسیرا، پھر اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے اور وہ مغرب کی طرف جاتا ہے، انسان کا سایہ اس طرف لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دلیلیں دی ہوئی ہیں. اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، لباسن لباس، رات کو تمہارے لیے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ بنایا، والنوم اور نیند کو، سباتن سکون کا ذریعہ، نیند کو تمہارے لیے راحت، اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنایا. وجعلنا النہار، معذرت کے ساتھ اصل میں وہ سورۃ نبا والی آیت نا، وجعلنا النہار وہ آ رہی ہے ذہن میں. اور ہم نے بنایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اس نے بنایا کس کو، النہارا دن کو، نشوراً جاگنے کا ذریعہ، اٹھنے کا وقت، جاگنے کا ذریعہ بنایا. دن کے وقت ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں اور رات کے وقت سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ ہم نے یہ جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی، ایون آپ کی میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے اس بات کو کہ انسان کے جو جسمانی اعضاء ہوتے ہیں نا، یہ سورج کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ویسے ویسے نا سکون مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، ہمارا جسم چاہتا ہے اور ہمارا دماغ یہ چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں، لیکن ہم اس کو زبردستی جگا کے رکھتے ہیں. دن کے وقت ہمارا دماغ ایکٹیو رہنا چاہتا ہے اور ہم اس کو زبردستی سلا کے رکھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم لوگ فطرت کے اگینسٹ چل رہے ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو سونا. عام طور پہ شہروں کے اندر تو یہی زندگی ہوتی جا رہی ہے، 11-12 بجے، 2 بجے، 1 بجے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد معاملات کرتے ہیں. آپ سائنس کو پڑھیں، آپ کو خود سائنس بتائے گی کہ انسان کا جسم کس طرح سے کام کرتا ہے. یہ سورج کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے. ہمارے تایا جی ہیں، وہ حکیم ہیں ماشاءاللہ، 50 سالہ تجربہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں، کیونکہ تب تک انسان کا جو اسٹامک ہے وہ کام کرتا ہے. جب آپ سو جاتے ہیں تو اسٹامک بھی آرام کرنا چاہتا ہے، اور اس نے آرام کرنا ہے اور آپ نے اس کو کام پہ لگایا ہوا ہے. وہ کام کیسے صحیح طرح سے کرے گا؟ اس کے کام کا ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے آرام کا ٹائم ہے. انسان کا دماغ وہ رات کو سونا چاہتا ہے، آپ اس کو زبردستی جگا کے رکھتے ہیں، اور جب زبردستی جاگتا ہے تو آپ کے جسم کے اندر بیماریاں اور مختلف قسم کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور بیماریوں کا اضافہ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے کہ ہم فطرت کے اگینسٹ جانا شروع ہو گئے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ بہرحال فرماتے ہیں، اچھا جی اگلی آیت آ گئی ہمارے پاس، چلیں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ اس نے بھیجا، الرِّيَاحَ ہواؤں کو، بشراً خوشخبری دے کر، بین یدی رحمتی اپنی رحمت کے ذریعے، یعنی اللہ اپنے سامنے رحمت کے ساتھ. عام طور پہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ اب بادل آئیں گے، بارش برسے گی. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، طہوراً جو بڑا ہی پاک پانی ہے. دیکھیں سمندر کا پانی اگر آپ اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں نا تو آپ کی فصلیں سمندر کا پانی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بادل پانی سمندر سے ہی لیتے ہیں بخارات کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر ان کو پروسیس کرتا ہے. پروسیس کرنے کے بعد یہ بادل جا کے جہاں پہ بارش برساتے ہیں، پھر یہ پانی دوبارہ زمین میں جاتا ہے
زمین سے دوبارہ فلٹرائز ہو کے ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم جانوروں کو پلاتے ہیں، ہم فصلوں کو لگاتے ہیں، تو یہ پانی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ پانی ڈائریکٹ سمندر سے نکال کے پیا جائے، نہ بندہ پی سکتا ہے اور نہ بندہ فصلوں کو لگا سکتا ہے، نہ جانوروں کو پلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پروسیس کا نظام بنایا ہے، پانی وہی ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ پروسیس کرنے کے بعد ہم تک پہنچاتا ہے تاکہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا لنحیہ، کہ تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس کے ذریعے، لنحیہ تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس کے ساتھ، بلدۃ میتا مردہ زمین کو، ونسقیہ اور ہم پلاتے ہیں اس کو، مما اس سے، خلقنا جو ہم نے پیدا کیا، انعامن جانور یا چوپائے، و اناسیہ اور لوگ، کثیرن سارے کے سارے۔ یہ پانی فائدہ کیا دیتا ہے؟ زمین کو بھی سیٹ کرتا ہے اور انسان اور جانور بھی اس پانی کو پیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق، صرفنا ہم نے پھیرا اس کو، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی یہ پروسیجر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ دیکھنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَأَبَا پس انکار کیا، اکثر الناس اکثر لوگوں نے، الا مگر، کفوراً ناشکری کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا اگر ہم چاہیں، لَبَعَثْنَا تو البتہ ضرور بضرور ہم مبعوث کر دیں، فی کل قریۃ ہر ایک بستی کے اندر، نذیراً ڈرانے والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں بات ہو رہی ایک طرح سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور آپ کے ساتھ ہی اب یہ دنیا کے اندر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگرچہ ہم چاہتے تو ہم نبیوں کا سلسلہ قیامت تک چلا کے رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بنا کے بھیج دیا۔ پھر فرمایا فلا تطع پس نہ آپ پیروی کریں، الکافرین کافروں کی، وجاہدہم اور جہاد کریں ان کے ساتھ، جہادن کبیرہ بڑا جہاد کرنا، بہت بڑا جہاد کرنا۔ وہو الذی اور اللہ وہ ذات ہے، مرجا جس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ملایا، مرج کر دینا، یعنی ایک چیز کو دوسری، یہ ہم انگلش میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اندر مرج کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں مراجا اس نے ملا دیا، البحرین دو سمندروں کو، ھذا عذب فرات یہ عذب میٹھا ہے، فرات خوشگوار ہے، وہذا اور یہ ملح نمکین ہے، اجاج اور بدمزہ یا بے ذائقہ ہے، کڑوا پانی۔ دو سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنائے، ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا پانی کڑوا بے ذائقہ۔ اور پھر آگے اللہ کہتے ہیں وجعل اور بنایا ہم نے بینہما ان کے درمیان، برزخن ایک رکاوٹ، وحجرن برزخن مطلب ہوتا ہے کہ ایک پردہ کیسے کہہ لیں، وحجرن اور ایک آڑ، محجورہ جو رکاوٹ کی گئی ہے، روکی گئی۔ آپ دیکھیں آپ کے پاس آج کل تو ماشاءاللہ بڑا عام طور پہ مشہور بھی ہے، فیس بک پہ آپ نے شاید کوئی کلپ بھی دیکھا ہو کہ دو سمندروں کے درمیان کشتی ہے اور نظر آ رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ اس کا رنگ اور ہے اور اس کا رنگ اور ہے، اور یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، لیکن اس کا پانی اس میں نہیں جا رہا اور اس کا پانی اس میں نہیں جا رہا، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا پانی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور کون سی آپ کو لاجک کی ضرورت ہوگی جناب؟ اتنا زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا۔ اب اگر آپ کی سائنس یا آپ کے علم فلکیات وغیرہ والے یا جیولوجسٹ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سمندر واقعی وجود میں ہے، تو 1400 سال پہلے اس سمندر کا تذکرہ قرآن میں کیسے آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دماغ ادھر ہی جائے گا کہ جس ذات نے یہ پروسیس بنایا ہے، جس ذات نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اس کے لیے لکھنا لکھوانا پڑھنا پڑھوانا کون سا مشکل کام ہے؟ سادہ سی بات ہے نا۔ تو اللہ کو پہچاننے کی نشانیاں بڑی موجود ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، خالق اس نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشراً انسان کو، فجعلہ اور بنا دیا اس کے لیے، نسباً حسب و نسب، وسحراً اور سسرال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا حسب و نسب بھی بنایا اور اس کے لیے سسرال بھی بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ اور تیرا رب ہے، قدیراً اس بات کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ وَيَعْبُدُونَ لوگوں کا حال یہ ہے، وَيَعْبُدُونَ وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعهم جو نہ ان کو نفع دے سکتا ہے، ولا يضرهم اور نہ ہی ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ اور ہیں کافر، علی ربہ اپنے رب کے مقابلے میں، ظہیراً یعنی مددگار بنے ہوئے،
اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، زبردستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے معبودوں کو لا کے کھڑا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجرت کا، الا مگر من شاء جو کوئی چاہے، ان یتخذ وہ پکڑ لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی، جو بھی نبی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے اس کا مقصد کوئی اجرت لینا تو نہیں ہوتا، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں تم سے کوئی مالی فائدہ لوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ جو میں یہ کام تبلیغ کا کر رہا ہوں، یا نیکی کا کام کر رہا ہوں، یا خیر کا کام کر رہا ہوں، میں تم سے کسی مال کا سوال تو نہیں کر رہا۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف چلا جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کو انکار کر دے، چھوڑ دے اللہ کو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس بات پہ۔ اس کے بعد فرمایا وتوکل، اور توکل کیجئے کس پر، علی الحی اس حی ذات پر، الذی وہ، لا یموت جس کو کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو کسی قسم کی موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ما کان و ما یکون کو جاننے والا ہے، وہ ازل سے لے کے ابد تک قائم و دائم ہے اپنی جملہ صفات کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ، لہذا اس ذات کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں۔ وسبح اور تسبیح بیان کیجئے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وکفا اور کافی، وکفا بذنوب عبادہ خبیرہ، وکفا اور کافی ہے بھی اس کے ساتھ، بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کی، خبیرن خبر رکھنے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ الذی اللہ تو وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض اور زمینوں کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر، ثم استویٰ پھر وہ مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا، علی العرش اپنے عرش پر، الرحمن وہ رحمان ہے، فاسأل پس سوال کیجئے بھی اس سے، خبیرہ جو خبر رکھنے والا ہے، یعنی رحمان کے بارے میں اگر آپ نے سوال کسی سے کرنا ہے تو ایسے آدمی سے سوال کریں جو رحمان کو جانتا ہے، رحمان کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اسجدو سجدہ کرو، للرحمن رحمان کو، قالو تو وہ کہتے ہیں، ومر رحمان رحمان کون ہے، رحمان کون ہے، انسجدو رحمان کیا ہے، کون سی ذات ہے، کیا چیز ہے رحمان، انسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما اس کے لیے، تأمرنا جو تو ہمیں حکم دیتا ہے، وزادہم اور وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، نفوراً بدکنے کے اندر اور دوڑنے کے اندر۔ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ لفظ اللہ کو جانتے تھے اور لفظ اللہ کا استعمال بھی کرتے تھے اپنے خطوط کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، لیکن رحمان کو نہیں جانتے تھے۔ کہتے تھے ہم کیوں رحمان پہ ایمان لائیں۔ جیسے آپ کو پتا ہوگا وہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کی شرطیں لکھنے لگے تھے تو انہوں نے الرحمن لکھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے کہا لو جی یہ رحمان کون ہے، صرف بسم اللہ لکھو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بسم اللہ ہی لکھوا دیا کہ چلیں ابھی ان کی بات مان لیں۔ تو وہ رحمان کا نام سن کے بدعت پڑھتے تھے، شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تبارک بابرکت ہے، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، فی السماء آسمان کے اندر، بروجن اللہ تعالیٰ نے پلرز بنائے، برج بنائے، وجعل اور بنایا، فیہا اس میں، سراجن یہاں پہ چمکتا ہوا چراغ، اس سے مراد کیا ہے، وہ سورج ہے، سورج بنایا، وقمرن اور چاند بنایا، منیرا چمکنے والا، ٹھیک ہے جی۔ وہو الذی اور اللہ تو وہ ذات ہے، جعل اس نے بنایا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے، یعنی پیدر پہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں نا، رات اور دن، رات چلا گیا دن آ گیا، رات چلی گئی تو دن آ گیا، دن چلا گیا تو رات آ گئی، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے ہم نے اس کو بنایا، لمن ارادہ اس کے لیے، ارادہ جو ارادہ رکھے، این یذکرہ کہ وہ نصیحت حاصل کرے گا، او ارادہ یا وہ ارادہ رکھے، شکورن شکر کرنے کا۔ یہ کس کے لیے دن اور رات نشانیاں ہیں، سورج چاند نشانیاں ہیں، زمین و آسمان نشانیاں ہیں، ایسے آدمی کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین یہ وہ لوگ ہیں،
یمشون جو چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہونن عاجزی کے ساتھ. یہاں پہ عباد الرحمن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا اور جب خاطبہم وہ مخاطب ہوتے ہیں الجاہلون جاہلوں سے، قالو تو کہتے ہیں سلاما سلام، سلام ہو تم پر. یعنی یا جب ان سے جاہل لوگ، وَإِذَا خاطبہم اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں الجاہلون، یعنی وہ جاہلوں سے مخاطب ہوں یا جاہل ان کے ساتھ مخاطب ہوں، دونوں صورتوں میں وہ ان کو السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں. سمجھدار آدمی کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو وہاں پہ ویسٹ نہیں کرتا جہاں پہ اس کے ٹائم کی کوئی قدر سمجھ نہ آ رہی ہو، یا اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہو کہ میرا نصیحت کرنا، میرا دلائل دینا، میرا اس کے ساتھ گفتگو کرنا وہ سوائے ٹائم ویسٹ کی اور کچھ نہیں ہے. تو ایسی جگہ پہ ایک اللہ کا بندہ وہ السلام علیکم کہہ کے اپنا راستہ اختیار کر لیتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں یہ عباد الرحمن کی ایک بڑی صفت یہ بھی ہے، فرمایا والذین یہ وہ لوگ ہیں یبیتون وہ راتیں بسر کرتے ہیں لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدے کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کی حالت میں. اللہ کے سامنے رات، اب دیکھیں سردی کی راتیں، یہ میں آپ کو نصیحت بھی کرتا ہوں، سردی کی راتیں مومن کے لیے یہ موسم نیکیوں کا موسم بہار ہے. آپ رات کو اٹھ کے ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لیں. لمبی کی رات اگر کرنی مشکل ہو تو رات کو نیند پوری ہو جاتی ہے. 10-11 بجے بندہ سو جائے تو 5 بجے آرام سے بندہ اٹھ سکتا ہے، 4:30 بجے بندہ آرام سے اٹھ سکتا ہے. آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کا کلام پڑھ لیں. اور وہ لوگ جو حافظ نہیں ہیں وہ موبائل سے دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، نماز کے اندر مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے بھی. آدھا پارا، 1 پاؤ جتنا ہو سکے وہ پڑھیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ مومنوں کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ یہ راتیں صرف سو کے نہیں گزارتے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات بسر کرتے ہیں. والذین اور ان کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ والذین یہ وہ لوگ ہیں یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا پھیر دے ہم سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب کانا ہے، غراما چمٹ جانے والا، اس کا عذاب ایسا ہے جو ٹلنے والا نہیں ہے. غرامہ کا مطلب یعنی جڑ جاتا ہے، واپس پلٹنے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ فرما. کیا مطلب کہ عباد الرحمن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. انہا بے شک وہ، ساعت بہت ہی برا ہے، مستقرن ٹھکانہ، و مقامہ اور ٹھہرنے کی جگہ. اللہ وہ ٹھہرنے کی جگہ بڑی بری ہے، لہٰذا تو ہمیں اس سے محفوظ فرما. پھر والذین یہ ویسے لوگ ہیں اذا جب انفقوا وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے. ایون اللہ کے راستے میں بھی اگر اہل ایمان نے خرچ کرنا ہے نا تو اتنا خرچ نہیں کرتے خود فقیر ہو جائیں، اپنے پاس بچا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لم یسرفوا وہ زیادتی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تنگی اختیار کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ بغلوں کی طرف لے آئے، جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھا کہ نہ تو تم نے ولا تبذر تبذیرا اور نہ ہی تم نے بخیلی اختیار کرنی ہے. درمیانے طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وکانا بلکہ وہ ہیں بین ذالک اس کے درمیان، قواما اعتدال کرنے والے، کھڑے اس کے درمیان میں اعتدال کرنے والے ہیں. والذین یہ وہ لوگ ہیں لا یدعون وہ نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی دوسرے الہ کو، ولا یقتلون اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں، النفس کسی جان کو، التی وہ، حرم اللہ حرام کر دیا جس کو اللہ نے، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کی طرف جاتے ہیں. مومن دیکھیں اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس حال میں چوری نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو. ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، نہ کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو. حدیث کے اندر وضاحت اس کی آتی ہے کہ انسان جب اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اندر سے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے جسم کے اندر سے نکل کے اس کے سر کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے سایہ بنا کے. اس بندے نے اپنا گناہ پورا کر لیا، جو اس کو حاجت تھی یہ پوری کر لی، جسمانی یا مالی جیسی بھی تھی. اب جب یہ گناہ کر کے فارغ ہو گیا نا تو پھر اس کا یہ ایمان دوبارہ اس کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے.
بندہ اس وقت مومن ہی نہیں ہوتا جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے. پھر جب اس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، پھر ایمان کی کیفیت ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو اس کا نفس اس کو شرمندہ کرے گا، تم نے یہ کیا کیا، اللہ کی حد کو پامال کر دیا. اور اگر اس کا ایمان کمزور ہے تو وہ بیچارہ اندر جا کے کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں، حرکت ہی نہیں ہوگی، ختم. وہ بلکہ مطمئن ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا جو کرنا تھا. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں بنیادی طور پہ میرا ایمان جسم سے نکل چکا ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ، اور جس نے کیا ذَلِكَ یہ یلقا اثاما، وہ یعنی یلقا پہنچے گا اس کو اسامن اس کی سزا، یعنی اس کو اس کی ڈبل سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا دے گا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یضاعف، بڑھا دی جائے گی یا ڈبل کی جائے گی، لہو اس کے لیے، العذاب، یا بڑھا دیا جائے گا، ڈبل کر دیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، فیہ، اس کے اندر، مہانا، خوار ہو کے، وہ اس کے اندر خوار ہو کے رہے گا. ہاں چند ایسے لوگ ہیں، فرمایا الا، مگر، من تابا، جس نے رجوع کر لیا، وآمنا، اور ایمان لے آیا، وعملا، اور اس نے عمل کیے، عملا صالحا، نیک عمل، فاولئک، تو یہی ہیں وہ لوگ، اللہ کہتے ہیں یبدل اللہ، تبدیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، ان اچھائیوں کے ساتھ. اللہ ان کی اچھائیوں کو، ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے. جیسے آپ نے سنا نا وہ حدیث ہے، بڑی مزے کی حدیث آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ مسکراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے. اب وہاں پہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا، کہے گا ہاں اللہ کیے. اللہ کہیں گے اس کے نا وہ گناہوں کے دفتر لے کے آؤ جس میں چھوٹے گناہ ہیں، اس کے گناہوں کے دفتر لائے جائیں گے. اللہ کہیں گے کھولو اس کو، کھولا جائے گا، دیکھا جائے گا اس کے اندر بڑے گناہ ہیں. اللہ کہیں گے چلو ایسے کرو، اس کے جتنے بھی یہ صغیرہ گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دو. اس کے وہ صغیرہ گناہ سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے. بڑی مزے کی حدیث ہے. اب یہ جو سامنے اللہ کی کھڑا ہے نا، اس کے تھوڑی بہادری آ گئی، کہے گا اللہ تعالیٰ وہ نا میں نے تھوڑے سے کبیرہ بھی کیے تھے، وہ بھی منگوا لیں. ہاں جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسکرائیں گے اس کی اس بات کے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پہ مسکرائیں گے کہ بندہ ہے نا، دیکھو کیسا خود غرض ہے کہ پہلے صغیرہ گناہوں والے رجسٹر منگوانے سے ڈر رہا تھا، اب جب دیکھا ہے کہ صغیرہ سارے کے سارے نیکیوں میں بدل گئے تو اللہ کے سامنے خود ہی اقرار کر رہا ہے یا اللہ وہ کبیرہ بھی کیے تھے تھوڑے سے، وہ بھی تو منگوا لینا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی انسان کی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اس کی عطا ہے، جس کو چاہے وہ کر لے. لیکن انسان اگر توبہ طائب ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی توبہ حقیقی اور سچی ہو، وہ توبہ ہو جس توبہ کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف جانا اس کے لیے ناممکن ہو، یا قدر استطاعت وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے غفوراً، معاف کرنے والا، رحیماً، رحم کرنے والا. ومن تابا، اللہ فرماتے ہیں ومن تابا، اور جس نے رجوع کیا یا توبہ کی، وعملا، اور اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، فإنہ، تو بے شک، یتوب، اس کا رجوع کرنا ہے، اللہ، اللہ کی طرف، متاباً، رجوع کرنا، یعنی اس کا جو رجوع کرنا ہے نا حقیقی طور پہ اسی کا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، واقعی اسی کا رجوع کرنا ہے جو صحیح توبہ کر کے اللہ کی طرف موڑ آئے یا اللہ کی طرف لوٹ آئے. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین، یہ اہل ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، لا یشہدون الزور، یہ گناہ کی گواہی کبھی نہیں دیتے، یعنی جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں تمہیں خبر نہ دوں کبیرہ گناہوں کی. صحابہ نے پوچھا بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور، الا وشہادت الزور. اللہ کے رسول بڑی دیر تک اس بات کو دہراتے رہے، جھوٹی گواہی دینا، بری گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، بری گواہی دینا. تو مومن کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، کبھی بھی بری گواہی نہیں دیتا.
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں مومن کی صفت یہ بھی ہے وَإِذَا مَرُّوا، جب وہ گزرتا ہے باللغوی فضولیات کے پاس سے، تو مرّوا وہ گزر جاتا ہے کرامن عزت اور احترام کے ساتھ۔ اس کی آپ مثال یوں لے لیں کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک طرف مداری لگی ہوئی ہے، کوئی بندر نچانے والا، کوئی سانپ کا رقص دکھانے والا، کوئی مور کے پنکھ ہلانے والا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ لوگ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوئے پڑے ہیں۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ ایسی مجلس کا انتخاب نہیں کرتا جہاں پہ وہ اللہ کے ذکر کو بھول جائے یا وہ اپنے ٹائم کو ضائع کرے۔ مومن ایسی جگہ سے عزت، احترام، وقار کے ساتھ گزر جاتا ہے، بس ایون اس کو آواز بھی دی جائے تو وہ رکتا نہیں ہے، مسکرا کے آگے چلا جاتا ہے۔ کرام کا مطلب ہوتا ہے نہایت عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خوبصورت اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی برائی والی چیز کے پاس سے گزر جانا اپنے آپ کو بچا کے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں اذا جب ذکروا بیان کی جاتی ہیں یا ذکر کیا جاتا ہے بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کا، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے علیہا اس پر سمن گونگے ہو کر وعمیانا اور اندھے ہو کے، یعنی اندھے اور بہروں کی طرح اللہ کی آیتوں کے اوپر گرتے نہیں ہیں۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کی آیتیں بیان ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کانوں کا مزہ لینے کے لیے قرآن کی آیت کو سن لیں، جیسے ہمارے ہاں آج کل چل بھی رہا ہے، جلسے جلوس بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ چل تھوڑی دیر کے لیے شغل میلہ ہو جائے گا اور آ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو گونگے بہروں کی طرح نہیں وہ عمل کرتا، بلکہ وہ کانوں کے ساتھ سن کے اپنے دل کے اندر ان باتوں کو جگہ دیتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ تدبر کرتا ہے، وہ تذکر کرتا ہے، وہ تفکر کرتا ہے، وہ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیت کیوں سنائی ہے، آخر میرے تک یہ آیت کیوں پہنچی ہے، آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے۔ اندھے بہرے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندھے کو ایک راستے پہ لگا دیں، بے شک وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے تو وہ جاتا جائے گا بغیر ایموشنز کے ساتھ، بغیر جذبات کے ساتھ۔ گونگے آدمی کے کان میں جو مرضی ڈالتے جائیں اس کو کیا پتہ چلے گا میرے کانوں میں کیا آ رہا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، گونگا بہرا مومن نہیں ہوتا۔ مومن کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں، مومن کے اندر جذبات ہوتے ہیں، مومن کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، مومن کے اندر نصیحت حاصل کرنے کا ملکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مومن ایسے نہیں ہوتے کہ بس ایسے ہی آگا ٹھیک ہے جی کوئی نہیں چلتے جائیں، خیر کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین، اور یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے یقولون وہ کہتے ہیں، یہ میں بڑی غور سے آپ نے جو لوگ والدین نے میری بات سنی ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مومنین ہیں وہ لوگ، یعنی مومن کی صفات میں سے ہے یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، حب لنا عطا کر ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا اور بنا دے ہمیں، للمتقین پرہیزگاروں کا، اماماً امام۔ یہ دعا آپ نے 36 بار سنی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے والدین، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی بھی جگہ پہ والدین کو یہ نہیں کہا یا مومنوں کو یہ نہیں کہا یا مومنوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کی فکر کرتا ہے، مومن اپنے بچوں کو اچھے انسٹیٹیوٹ میں داخل کرواتا ہے، مومن اپنے بچوں کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، مومن اپنے بچے کے لیے دنیا کی ساری فیسلٹیز اختیار کرتا ہے، کسی جگہ پہ نہیں آپ کو ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام کرنے صحیح نہیں ہے، یہ کام کرنے صحیح ہیں، کرنے چاہیے، ہر باپ یہ چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے۔ لیکن اصل میں مومن کون ہے؟ جو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ میرے بچے کو دین کی سمجھ دے اور اس کو متقین کا امام بنا۔ ہم میں سے بڑے کم لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دعائیں نہیں دیتے۔ پھر جو دعائیں دیتے ہیں ان میں سے بھی چند لوگ ہوں گے جن کی دعا یہ ہوگی اللہ میرے بچے کو دین کی سمجھ دے، یا اللہ اس سے دین کا کام لے۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، آپ کی دنیا کی ساری نعمتیں اپنے بچوں کو دینا ایک طرف، دنیا کی ساری دعائیں کرنا اپنے بچوں کے لیے ایک طرف، اور اپنے بچے کے لیے یہ 2 کلمات کہہ دینے اللہ میرے بچے کو دین کی سمجھ دے، اللہ میرے بچے کو دین کی طرف لے آ، اس سے دین کا کام لے، یہ 2 دعائیں ایک طرف ہیں، اور اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ آپ یہ دعا اختیار کریں، ہمیشہ اپنے بچے کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، اللہ اس سے دین کا کام لے۔ آپ دیکھیں آپ کے بچے کے اندر ایک تبدیلیاں آئیں گی،
مستقل تبدیلیاں. دل سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ، نمازوں میں، نمازوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں. دیکھیں آپ اپنے بچوں کو دین دے دیں، دین آپ کے بچوں کو دنیا کی ہر چیز دے دے گا. ہماری بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین دیں گے تو شاید دنیا ان کے پاس نہیں آئے گی. اللہ کی قسم دنیا میں نے دینداروں کے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی دیکھی ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. دنیا دار یعنی دیندار طبقے کے سامنے دنیا دار زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کے سامنے جھک کے چل رہا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بعض اوقات. کیا بچوں کو دین دے دیں، دنیا اللہ خود ان کو دے دے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اپنے بچوں کو ہمیشہ دین کی دعا دیں. ہم دین کی دعا دینے میں بڑے کنجوس ہیں، ہم بچوں کو ایسی دعائیں نہیں دیتے. تو انشاءاللہ یہ تہیہ کریں کہ میں نے اپنے بچے کو یہ دعائیں دیا کرنی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں. اب عباد الرحمن کی جزا آ گئی. فرمایا اولئک یہی ہیں، یجزون، اللہ فرماتے ہیں انعام دیے جائیں گے، الغرفہ کمروں کا، بما اس چیز پر صبروا جنہوں نے صبر کیا، ویلقون اور ملاقات کی جائے گی فیہا اس میں ان سے، تحیتاً تحفوں کے ساتھ، وسلاماً اور سلامتی کے ساتھ. یعنی ان کا استقبال تحفے کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ہوگا، سلام کے ساتھ ہوگا، السلام علیکم السلام علیکم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بہترین قسم کے کمرے تیار کروائے گا. اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت بہت ہی خوبصورت ہے وہ، مستقرن ٹھکانہ، و مقامن اور ٹھہرنے کی جگہ. قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، قل کہہ دیجئے ما یعبأ پرواہ نہیں رکھتا، بکم تم سے، ربی میرا رب، لولا دعاءکم اگر تم اس کو نہیں پکارتے. اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پکارتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. فقد کذبتم پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، فسوف تو پس یعنی اگر تم نے جھٹلا دیا، فسوف تو ان قریب، یکون وہ ہو جائیں گے، لزامن یعنی یکون ہو جائے گی ان کے لیے، لزامن وہ چمٹنے والا عذاب آ جائے گا، یعنی ان کو وہ چمٹ جائے گا، عذاب لازم ان کو ہو جائے گا. اگر تم نے اس کو جھٹلا دیا تو ٹھیک ہے، تمہارے اوپر بھی ایسا عذاب مسلط ہوگا جس سے تم بچ کے کہیں نہیں بھاگ سکتے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ باذن اللہ آج کا سبق تھا. کل ہم انشاءاللہ سورہ شعراء سے اپنے اگلے سبق کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے پڑھا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے بندے بنائے، عباد الرحمن میں شمار کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.